السلام علیکم۔ ان لوگوں سے دور رہو جو تمہاری امیدوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ چھوٹے لوگ ایسا کرتے ہیں جبکہ عظیم لوگ وہ ہیں جو تمہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم بھی عظیم بن سکتے ہو۔ کسی کے قریب مت جاؤ، کسی سے ہمدردی کی توقع نہ کرو، دوسروں کے لیے مت جیو کیونکہ تمہاری ذات پہلے ہے۔ اپنی خوشی کو لوگوں یا چیزوں کے ساتھ مت جوڑو۔ اپنے لیے ایک وطن بناؤ تاکہ کسی کے بچھڑنے سے تمہیں پردیس کا احساس نہ ہو، کیونکہ آسمان سے کوئی شخص نہیں آئے گا جو تمہاری تاریکی کو روشن کرے۔ خود اپنے لیے روشنی بنو۔ تم ہی ہو جو اپنی روح کو خوش کر سکتے ہو اور بکھرنے کے بعد اسے دوبارہ ترتیب دے سکتے ہو، لہٰذا خود کے لیے سب کچھ بنو۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ دل کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری خواہشات چھوڑ دو، دنیا سے الگ ہو جاؤ۔ دل کو مارنے کا مطلب ہے کہ ایسی خواہشات کو چھوڑ دو جو آپ کو اللہ سے دور کر دیں۔ اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لو، نہ کہ نفس کے غلام بن جاؤ۔ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دو، اور جب تک دل کو مار کر اپنے نفس پر قابو نہیں پایا جاتا، نور نہیں ملا کرتا، اور جس کو نور مل جائے پھر اسے کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ ہر پریشانی سے گناہ مٹتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ بڑی ہمت اکٹھی کر کے چلتی ہوں تیری راہ پر، بڑی زور سے پھر کوئی امتحان مجھے گھیر لیتا ہے۔ کبھی توکل، کبھی ضبط، کبھی ہوتا ہے کامل یقین، پھر کوئی خاموش غم آ کر حوصلے توڑ دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اکیلے ہیں جبکہ آپ کا رب روز آپ کو دن میں 5 دفعہ ملاقات کا بلاوا بھیجتا ہے؟ اپنے رب کے بلاوے کو نظر انداز کر کے اکیلے آپ خود ہو جاتے ہیں، ورنہ اللہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات، کچھ آزمائشیں، کچھ صدمے اور کچھ ایسی باتیں جو انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ جتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے، اتنی شدت سے ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ سنو، اپنا سفر جاری رکھیں۔ خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر مشکل ہی ہوتے ہیں۔ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ یا اللہ، مجھے اوروں کے عیب نہ دکھا، مجھے توفیق دے کہ میں خود کی اصلاح کر سکوں۔ صبر، توکل، تقدیر الہی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، میں سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن سے اللہ تمہیں نفع دے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کو آسانی میں یاد رکھو، وہ تم کو مشکل میں یاد رکھے گا۔ اور جان لو، جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو مصیبت تم سے ٹل گئی ہے وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی۔ اور اللہ نے تمہیں جس چیز کے دینے کا ارادہ نہیں کیا، تمام مخلوق بھی جمع ہو کر تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتی، اور جو چیز اللہ تمہیں دینا چاہے تو سب مل کر اس کو روک نہیں سکتے۔ قیامت تک کی تمام باتیں لکھ کر قلم خشک ہو گیا۔ جب تم سوال کرو تو اللہ سے کرو، جب تم مدد چاہو تو اللہ سے چاہو، اور جب تم کسی کا دامن پکڑو تو اللہ کا دامن پکڑو، اور شکر کرتے ہوئے اللہ کے لیے عمل کرو، اور جان لو کہ ناگوار چیز پر صبر کرنے میں خیر کثیر ہے، اور صبر کے ساتھ نصرت ہے، اور تکلیف کے ساتھ کشادگی ہے، اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہزاروں قدم دور چل کر ہم اللہ سے جو فاصلہ بنا لیتے ہیں، وہ فاصلہ توبہ کے ساتھ واپسی کے ایک قدم پر ختم ہو جاتا ہے۔ اے میرے پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں،
جہاں میں بے بس ہوں ان میں میری مکمل مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین۔ پریشان نہیں ہوتے، آپ کا رب تو وہ ہے جو چونٹی کو پتھر کے سوراخ کی تاریکی میں اور مچھلی کو سمندر کے اندھیروں کی گہرائی میں بھی رزق عطا کرتا ہے، تو پھر وہ آپ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اور زمین میں کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کی دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ قرآن کی ہر صورت اللہ پہ ایمان رکھنے والوں کو مختلف طریقے سے اللہ کے حکم کی یقین دہانی کرواتی ہے۔ جیسے سورۃ مریم ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ حالات چاہے کتنے بھی ناممکن کیوں نہ ہوں، اللہ انہیں ممکن بنانے پر قادر ہے۔ سورۃ مریم میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی جبکہ ان کی بیوی بانجھ تھی۔ یہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے کا ایسا معجزہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اس معجزے کی حقیقت پر مسلسل سوال کر رہے تھے کہ کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کوئی بہت حیرت انگیز چیز دیکھتے ہیں جس کا ممکن ہونا ہماری نظر میں ناممکن ہوتا ہے، مگر جب اللہ اسے ممکن کر دکھاتا ہے تو ہماری آنکھوں کو یقین نہیں آتا اور ہم حیرانگی سے پوچھتے ہیں کیا جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے یہی سوال کیا کہ اے میرے رب کیسے ہوگا؟ میرے ہاں لڑکا، میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان بات ہے، میں نے تمہیں بھی تو اس سے پہلے پیدا کیا تھا جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان بات ہے۔ سورۃ مریم۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس ذات سے مایوس ہو رہے ہو جو کہتا ہے کہ میں وہاں سے راستہ بناؤں گا جہاں تم اپنی ساری امیدیں ہار چکے ہوگے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں نہ تو تیرے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہوا ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔